آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جو تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ وسطی افریقہ کے ساحل پر ایک چھوٹا سا ملک، ایکواٹوریل گنی۔ کاغذ پر تو یہ افریقہ کا سب سے امیر ملک ہے، لیکن اس کے لوگوں کی حقیقت وہ بالکل مختلف ہے۔ تو آئیے اس حیران کن کہانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عدد دیکھیں، $20,017۔ یہ ہے یہاں کی فیکس جی ڈی پی۔ اب اس حساب سے تو ایکواٹوریل گینی پورے افریقہ کا امیر ترین ملک بن جاتا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ واہ کیا زبردست خوشحال ملک ہوگا، لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا لیکن ہے، اور وہ لیکن یہ ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اس ملک کا نمبر ہے 133واں۔ یہ وہ انڈیکس ہے جو اصل میں بتاتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کیسی ہے، ان کی صحت، تعلیم، رہنے کا معیار کیسا ہے۔ تو ایک طرف افریقہ کا امیر ترین ملک اور دوسری طرف ترقی میں اتنا پیچھے، یہ ایک بالکل ہی الگ اور سچ کہیں تو کافی تلخ حقیقت ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک ملک کے پاس اتنی دولت ہو لیکن اس کے عوام تک وہ پہنچ ہی نہ رہی ہو؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم مل کر سمجھنے والے ہیں۔ اچھا، تو اس بے پناہ دولت کا راز کیا ہے؟ جواب صرف ایک لفظ میں ہے: تیل۔ تو چلیں کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سب کچھ بدلا۔ یہ بات ہے 1995 کی، جب ایک امریکن آئل کمپنی موبل نے یہاں سمندر میں تیل کے اتنے بڑے ذخائر ڈھونڈ نکالے کہ بس راتوں رات ایکواٹوریل گنی کا شمار سب سہارا افریقہ کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والوں میں ہونے لگا۔ ایک دم سے گیم ہی بدل گئی۔ اب ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں، یہ پوری کہانی خود بتا رہا ہے۔ 97%، جی ہاں 97% ریاستی برآمدات صرف اور صرف ہائیڈرو کاربنز یعنی تیل اور گیس سے آتی ہیں۔ مطلب پوری کی پوری معیشت کا دار و مدار بس اسی ایک چیز پر ہے۔ تو پیسہ تو آ گیا، لیکن وہ گیا کہاں؟ اس سوال کا جواب ہمیں دولت کی نہیں بلکہ طاقت کی کہانی میں ملے گا۔ اس ملک کی سیاسی تاریخ ہی دراصل اس سارے تضاد کو سمجھنے کی چابی ہے۔ چلے ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں۔ 1968 میں اسپین سے آزادی ملی۔ پہلے صدر بنے فرانسسکو ماسیاس نگوما۔ صرف 4 سال کے اندر 1972 میں انہوں نے خود کو تاحیات صدر ڈکلیئر کر دیا، اور پھر جو ہوا وہ ایک خوفناک دور تھا۔ 1979 میں انہی کے بھتیجے تیودورو اوبیانگ نے ایک خونی بغاوت میں انہیں ہٹا دیا، اور پھر 1995 میں تیل نکل آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، اور آج بھی تیودورو اوبیانگ ہی اقتدار میں ہیں، اور وہ دنیا کے سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ مسیاس نگوما کا دور حکومت ایک قومی سانحے سے کم نہیں تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی، مغرب سے تعلقات ختم۔ اندازہ لگائیں کہ 3 لاکھ کی کل آبادی میں سے تقریباً 80,000 لوگ مارے گئے۔ ملک کی 1/4 آبادی جان بچا کر بھاگ گئی، اور معیشت وہ تو بالکل ہی بیٹھ گئی۔ اور 1979 میں جو ان کے بھتیجے تیودورو اوبیانگ اقتدار میں آئے، انہوں نے بھی ملک پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ ان کی حکومت کو بھی دنیا بھر میں ایک آمرانہ حکومت کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ایک طرف تیل کی بے پناہ دولت، اور دوسری طرف ایک ایسی حکومت جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں اپنے سوال کا جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ملک میں 2 بالکل مختلف حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو حکومت بڑے بڑے منصوبے دکھاتی ہے، جیسے اوپیک کی ممبرشپ یا ایک بالکل نیا دارالحکومت سیوڈا تے لا پاس بنانے کا منصوبہ، اور ظاہر ہے وہ اونچی فیکس جی ڈی پی۔ لیکن عوام کی حقیقت وہ یہ ہے کہ 50% سے بھی کم لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے۔ ہر 100 میں سے تقریباً 8 بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور 70% آبادی روزانہ صرف $1 پر گزارا کرتی ہے۔ اور جب بات آتی ہے سیاسی اور شہری حقوق کی، تو انسانی حقوق کی تنظیم فریڈم ہاؤس اپنی سالانہ رپورٹ میں ایکواٹوریل گنی کو بدترینوں میں سے بدترین ممالک میں شمار کرتی ہے۔ مطلب صاف ہے، یہاں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں، اور بنیادی آزادیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ تو پھر سوال وہی ہے، پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا ایک اشارہ یہ عدد دیتا ہے، $600 ملین۔
یہ 2006 میں صدر اوبیانگ کی ذاتی دولت کا ایک اندازہ تھا، اور یہ رقم ملک کی تیل کی دولت کی کہانی کا ایک بہت بڑا حصہ خود ہی بیان کر دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی سیاست اور معیشت کی بات۔ اب ذرا خود وہاں کے لوگوں اور ملک کے مستقبل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم آبادی کی بات کریں تو یہاں سب سے بڑا نسلی گروہ فانگ ہے، جو تقریباً 86% ہے، اور یہ بات اہم ہے کہ صدر اوبیانگ اور حکمران طبقے کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے۔ اس سے ملک میں طاقت کا توازن ایک خاص طرف جھکا رہتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ایکویٹوریل گنی کی اپنی ایک منفرد ثقافتی اور لسانی پہچان بھی ہے۔ یہ پورے افریقہ میں واحد خود مختار ملک ہے جہاں ہسپانوی سرکاری زبان ہے۔ بعد میں علاقائی معاشی بلاکس کا حصہ بننے کے لیے فرانسیسی کو شامل کیا گیا، اور پھر پرتگالی بولنے والے ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے پرتگالی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آ جاتے ہیں، جب کسی ملک کے قدرتی وسائل، اس کی دولت ہی اس کے لیے ایک لعنت بن جائے جسے ریسورس کرس کہا جاتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اور یہ سوال صرف ایکویٹوریل گنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ایسے تمام ممالک کے لیے ہے جن کے پاس قدرتی وسائل تو بہت ہیں لیکن ان کے عوام تک ان کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔